السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کل کے پروگرام پہ بطور خاص اور جو پچھلے 3-4 ایک خاص آہنگ اور ایک خاص تھیم کے ساتھ پروگرامز آئے ہیں، پنجابی والا ہنگارہ بھی اور دوسرا اردو والے پروگرام آئینہ بھی، ان میں چونکہ ایک بین السطور، بلکہ بین السطور تو نہیں کہنا چاہیے، واضح طور پر میرا ایک اختلافی نوٹ تھا جو ساتھ ساتھ چلتا جا رہا تھا۔ اس کا ایک ترجمہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ میں اپنی پولیٹیکل انکلینیشن یا نو انکلینیشن وہ ٹیسٹ آپ نے آڈینس پر مسلط کرنا چاہتا ہوں۔ نو، میں نہیں کرنا چاہتا۔ میں تو اس میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح مجھے ایک دوست نے آ کے ایک دن کہا کہ چلو مسلم کالونی میں ایک پارک بنا ہوا ہے، گورنمنٹ نے بنایا ہے، تو اتھے چل کے چائے پی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا نہیں، میں نہیں جا رہا۔ کہتے کیا مطلب اس کا، کہ اس میں کیا حرج ہے؟ تو میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر آپ کی موروثی یا زر خرید زمین کے اوپر کسی نے بالجبر قبضہ کر لیا ہو، شریکوں نے، تو اگر آپ کے حالات اجازت نہیں دیتے اور آپ ان سے وہ لڑکے یا کسی بھی طریقے سے وہ قبضہ واپس نہیں چھڑوا سکے تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن وہاں جو انہوں نے ڈیرا بنایا ہے، اس ڈیرے میں جا کے ہوکا پینا اور ان کے آگے بیٹھ کے پوچھ پوچھ کرنی، یہ تو بہت بڑی بغیرتی ہے۔ تو لہٰذا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتی۔ احساس ہے ہمیں کہ یہ زیادتی گورنمنٹ نے کی اور کروائی ہوئی ہے، تو جب تک وہ ہے، اب وہاں کے پارکوں میں جا کے اب میں وہاں سے کیا مطلب کیا انجوائے کریں، وہ تو چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ اسی طرح سے میرا عرض کرنے کا یہ مقصد تھا اور ہے کہ ادروائز مجھے کوئی کینہ بغض وہ نہیں ہے کسی کے ساتھ، اور اس کی کوئی تک بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک بلیٹنٹ قسم کی ایک بد لحاظی کے ساتھ جو بندہ آپ کو منہ بھر کے کافر کہہ رہا ہے، نان مسلم کہہ رہا ہے، اور اس کی ریزن یہ نہیں ہے کہ وہ اس نے کہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے مطالعے کرتے ہوئے اور قرآن شریف کو بالاستیعاب پڑھ کے اور پھر ترجمے اور تفاسیر اور سابق ائمہ ان کے فرمودات کو سامنے رکھتے ہوئے نتیجہ یہ نکالا کہ یہ ساری نصوص صریحہ یعنی واضح قسم کے دلائل یہ مجبور کرتے ہیں کہ جو اس زمانے میں کسی کو مسیح موعود اور مہدی موعود مان لیتا ہے اور اس کو خدا تعالیٰ نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ کے 4 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے ٹائٹل عطا فرماتا ہے، اس بندے کو مان لینے کے نتیجے میں ہم کافر کہہ رہے ہیں، نان مسلم کہہ رہے ہیں۔ بلکہ میں نے ایک سابقہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ قرار دینا کیا ہوتا ہے۔ اخبارات آپ سارے اس زمانے کے پڑھ کے دیکھ لیجئے، وہاں یہ لکھا ہوا ہے اور بڑی بڑی سرخیوں میں کہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا۔ قرار دینا بتاتا ہے کہ وہ مسلمان تھے اور ہیں۔ آپ کسی دن اچھے خاصے چلتے ہوئے انسان کو گدھا قرار دے دیں تو وہ گدھا تو نہیں بن جاتا، بلکہ اس پہ جو چوتھے امام جماعت احمدیہ تھے صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے فرمایا کہ بھٹو کی اسمبلی نے یہ کہا تھا کہ جہاں تک کانسٹیٹیوشنل اسمبلی آف پاکستان کا تعلق ہے، یہ ہاؤس یہ سمجھتا ہے کہ ہم فار دی پرپز آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن احمدیز آر ناٹ مسلمس۔ اب یہ ساری کی ساری یہ لائن ہی بتاتی ہے if they are not Muslims by all means and by birth, by faith, by understanding، تو اس میں یہ پخ لگانے کی کیا ضرورت ہے کہ فار دی پرپز آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن۔ شیخ مجیب الرحمان صاحب سے میری ملاقاتیں رہیں، ان کی زندگی میں اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، تو مجھے ایک دن اسی پہ بات کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے نوٹس دیے، اور وہ کچھ دنوں پہلے مجھے ایک ڈائری ملی ہے جس میں مجھے 2 پریشیس چیزیں ملی ہیں۔ ایک تو
مشتاق یوسفی صاحب سے جو میری ایک 2-2.5 گھنٹے طویل اور تفصیلی ملاقات رہی مختلف حوالوں سے، جس کے اوپر میں نے 1-2 آرٹیکلز بھی لکھے ہوئے ہیں، اس ملاقات کے اختتام پر انہوں نے مجھے ایک کمپلیمنٹ سے نواز کے کہ جس طرح کے شعر تم نے سنائے اور جیسی گفتگو رہی ہے، اس کے بعد میں تمہیں تو کیا آٹوگراف دوں گا، تو لاؤ میں اپنی بیٹی یعنی میری بیگم کے حوالے سے کہا میں اس کے نام آپ کو کچھ لکھ دیتا ہوں۔ تو اس میں انہوں نے مجھے اپنے ہاتھ سے، میری چھوٹی سی جو جیبی ڈائری تھی اس میں انہوں نے اپنے ہاتھ سے مجھے لکھ کے ایک دعا عطا فرمائی تھی، اور اپنے دستخطوں کے ساتھ، یہ 2010 کی بات ہے۔ تو وہ اوریجنل کاغذ میرے پاس نہیں تھا، اب وہ مجھے دستیاب ہوا ہے تقریباً 12-13 سال کے بعد۔ تو اب میں انشاءاللہ وہ ainabsar.org جو ہماری ویب سائٹ ہے، اس پہ اب میں اس کو ڈاکومنٹ کرنے کے لیے اس کی تصویر اور پھر اس کے حوالے سے ایک تحریر وہ تو پیش کروں گا ہی۔ اس کے ساتھ اسی ڈائری سے میں نے دیکھا کہ اس کے شروع کے ایک پیج پہ مجیب الرحمان صاحب جب پنڈی کے امیر ہوتے تھے، تو میں نے ان دنوں ایک میٹنگ میں جانا تھا جو ڈپلومیٹس کی تھی، ASG گروپ یعنی ایشین اسٹڈی گروپ، وہ اسلام آباد میں جو سفارتکار ہوتے ہیں انہوں نے مل کے بنایا ہوا تھا، اور وہ بیسیکلی انٹریکشن کا گروپ تھا کہ لوکل لوگوں کے ساتھ ان سے انفارمیشن لینی، ایکسچینج کرنی، واٹ ایور جو بھی اس کے ایجنڈاز ہوتے ہیں۔ بٹ آئی واز ون وے اور دا ادر، کسی نہ کسی حوالے سے میں بھی اس کا ممبر تھا، اور میں اس کی ماہانہ یا 2 ہفتے بعد کی میٹنگز میں جایا کرتا تھا۔ تو ایک دن انہوں نے شریعت بل ڈسکس کرنا تھا، تو اس میں ظاہر ہے ہمارا بھی ذکر آنا تھا کسی حوالے سے، تو میں نے اس پہ جانے سے پہلے مجیب الرحمان صاحب ایڈوکیٹ، ان سے ملاقات کرنے کے لیے گیا، تو انہوں نے وہیں دفتر میں، پنڈی والے دفتر میں بیٹھے بیٹھے مجھے کچھ نوٹس یا پوائنٹس بتائے۔ اس میں پہلی بات ہی یہ تھی، کہتے ہیں بھائی اس کو جو ان کا اسٹائل تھا بات کرنے کا، بڑی رسان سے اور بڑی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے گری کے رحمت فرمایا، بہت فلوئنٹ تھے، اور دندان شکن کے محاورہ جو ہے وہ ان کی گفتگو پہ پورا اترتا تھا۔ کہتے ہیں فار دا پرپز آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن احمدیز آر ناٹ مسلم، اینڈ اس کا مطلب کیا ہے؟ فار آل ادر پرپزز دے آر مسلمس، یعنی جہاں ان کا ووٹ کاسٹ نہ ہونا ہو، کسی پریزیڈنٹ نہ بننا ہو پاکستان کا پرائم منسٹر نہ بننا ہو، کوئی سینئر پوسٹنگ نہ ہونی ہو، اس کے لیے وہ سارے مسلمان ہیں، ادروائز دے آر ناٹ مسلم۔ تو بھٹو نے جان چھڑائی تھی یا بنیاد رکھی تھی، دونوں ترجمے ٹھیک ہیں۔ اس نے یہ بنیاد ضرور رکھی تھی، مگر اس کے بعد بقول فرمودہ خلیفۃ المسیح رابع کے، وہ فرماتے ہیں کہ اس نے ضیاء نے ہمیں جا کے یہ مجبور کیا آرڈیننس امپوز کر کے کہ چونکہ ہم تمہیں مثلاً کتا سمجھتے ہیں تو اب آپ بھونک کے بھی دکھائیں ہمیں، چونکہ ہم آپ کو نان مسلم سمجھتے ہیں، لہذا اب آپ نان مسلمز کی طرح بیہیو کر کے اس کی طرح ہی عمل کریں۔ کیوں کریں بھائی؟ اب ایک صاحب نے کل کے پروگرام کے اوپر 2-3 دفعہ کمنٹ کیا کہ جی ہماری غلطی یہ تھی کہ ہم 74 میں، پہلا سوال تو یہ ہے کہ 74 میں بھٹو کو پسند نہیں کیا تھا، بھٹو کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ 70 کے الیکشن میں ہوا تھا، اور جن کو کچھ آئیڈیا ہے اس زمانے کا، اس زمانے میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث سے بھی پوچھا گیا کہ جی وہ آپ نے بھٹو کا انتخاب جو بہت اچھے کے طور پر حضور نے فرمایا لیسر ایول کے طور پر کیا تھا، کٹ پیڑے دے طور تے انہوں اڈاپٹ کیتا سی، بہت اچھے دے طور تے نہیں سی کیتا۔ اگر بھٹو کو اڈاپٹ نہ کرتے پھر کن کو کرتے؟ جماعت اسلامی کو کرتے، جو مرتد کی سزا قتل میں آپ کا اسی وقت یہ قانون پاس کرنا چاہتی تھی کہ ان کے گردنیں کاٹ دو۔ جماعت اسلامی مودودی صاحب کی رکھی ہوئی بنیادوں سے تو پیچھے نہیں ہٹے گی نا۔ تو مودودی صاحب کا جو میں نے پچھلے سال میں آپ کو پورے 80 قسطوں میں وہ مذہب کے نام پر خون سنائی تھی کتاب، وہ ساری مودودی فلسفی ہے، اور مودودی فلسفی نے اسلام کے اوپر ظلم کرتے ہوئے یہ عقیدہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور قرآن شریف کے احکامات کی صورت میں لوگوں پر رائج کرنے کی کوشش کی ہے کہ مرتد کی سزا قتل ہے۔ وہ میرا ایک دوست کلاس فیلو بھی جو جامعہ احمدیہ کا اسٹوڈنٹ رہا، تو اس نے تو
دو لفظوں میں ایک دن کہتا ہے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے کہ جو کوئی مرتد ہو جائے یعنی پھر جائے اپنے اسلام سے، پھر مسلمان ایمان لے آئے، پھر ثم کفر، مطلب 3 دفعہ آیا ہے کہ وہ انکار کرے پھر مسلمان ہو جائے، مومن ہو جائے، پھر انکار کرے پھر مومن ہو جائے، پھر انکار کرے اور مر جائے، تو اس کا انجام بخیر نہیں ہوگا۔ یہ اس کا میں مفہوم کا ترجمہ مطلب ظاہر آیت میرے سامنے نہیں ہے، اہل علم جو ہیں ان کو سنتے ہی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ثم کفر والی بار بار تکرار ہے 3 دفعہ۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر مرتد کی سزا جو ہے وہ قتل تھی تو انہوں موقع کیوں ملیا 3 واری کفر کرن دا؟ وہ تو پہلی بار کیتا سی تو دھون لا دیندے ہوتی۔ 3 دفعہ قرآن کریم میں جب آ رہا ہے کہ ثم کفر، تو وہ اگر سزا اصولی طور پر کوڈ آف جو پینل کوڈ کی روح سے، اسلامک شریعہ کی روح سے اس کی سزا موت تھی، تو 3 دفعہ انہوں موقع ہی نہیں ملنا چاہے۔ مودودی صاحب نے وہ سارا کچھ الٹا کے تو جو جہلا تھے ان کو منظم کر کے ان کے اوپر یہ عقائد تھوپے تھے کہ مرتد کی سزا قتل ہے۔ تو اس وقت جو کنسورشیم بن رہے تھے پولیٹیکل، ان میں اگر آپ بھٹو کو اڈاپٹ نہیں کرتے تو پھر جماعت اسلامی کو اڈاپٹ کرتے، پھر مذہبی جماعتوں کو جنہوں نے بعد میں بھٹو کے خلاف 9 ستارے اور کا اتحاد بنایا تھا، پھر ان کو اڈاپٹ کرتے آپ۔ دوسری بات، جس وقت ہم نے سپورٹ کیا تھا اس وقت جماعت احمدیہ کے جو احمدی ہیں وہ سینیٹر بھی ہوا کرتے تھے، وہ ایم این اے بھی بنتے تھے، ایم پی ایس بھی بنتے تھے، اور وہ ووٹ بھی کاسٹ کرتے تھے۔ ابھی یہ لوٹ نہیں پڑی تھی جو اب پڑ چکی ہے، اتنے ننگے نہیں ہوئے تھے۔ اس کے لیے تو 70 کے بعد ان کا 74 آتا ہے، 74 میں وہ نان مسلم ڈکلیئر کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اسمبلی کی طرف سے۔ اس فیصلے پر بہت سے ممبران اسمبلی جو ہیں وہ راضی نہیں تھے۔ آج تک ڈاکٹر مبشر حسن کے انٹرویوز ہم نے سنے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک سیاسی فیصلہ تھا، اور پھر یہ تک بھی اس میں انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ وہ اگر آج اس کی وجوہات میں بیان کروں تو وہ ہمارے فارن پالیسی کے ایشوز کھڑے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اس کے سعودیہ سپانسرڈ فیصلہ تھا، سعودیہ اس کے پیچھے تھا، شاہ فیصل کو خلافت کھٹک رہی تھی، خلافت احمدیہ، اور اس طرح کے کئی مسائل تھے۔ ان دنوں میں ابھی تو یعنی جسٹ آپ 70 سے ایک دہائی پوری بھی پیچھے نہ جائیں تو آپ کو سر ظفر اللہ خان جو ہے وہ انٹرنیشنلی اور نیشنلی ہر فورم پر وائبرنٹ اور متحرک نظر آ رہے ہیں، اور ایم احمد آپ کو بیوروکریسی میں بڑی سینئر حیثیت سے 5 سالہ منصوبے جو ہیں وہ ان کو رن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو پاکستان کے کریڈٹ پر وہی 5 سالہ منصوبے ہیں، صرف 2 جو ایم احمد کی سربراہی میں پایہ تکمیل کو پہنچے۔ ان دنوں میں ابھی آپ کے کچھ ریٹائر ہوئے ہیں، کچھ شہید ہوئے ہیں، کچھ کسی بھی حیثیت سے۔ 65 کی جنگ کو بھی کتنی دیر ہوئی تھی؟ 65 کی جنگ کے سارے جو بارڈرز تھے چاروں محاذوں کے اوپر آپ احمدی جرنیل کمانڈ کر رہے تھے۔ ابھی ہم اس وقت اس طرح اجنبی نہیں بنائے گئے تھے، ہمیں اس طرح ابھی آؤٹ کاسٹ نہیں کیا گیا تھا۔ ہم پاکستان میں اپنی ذاتی فیصلہ کن حیثیت کے ساتھ اس سسٹم کے اندر موجود تھے، تو جب موجود تھے تو اس میں کوئی نہ کوئی انتخاب بھی کرتے، کوئی چوائس بھی کرتے کہ کس کو سپورٹ کرنا ہے کس کو نہیں کرنا، اور پھر جس کو جو سپورٹ مانگ رہا ہے وہ حضور کہہ کے سپورٹ مانگ رہا ہے، حضرت صاحب کہہ رہا تھا۔ تو 70 میں اگر اس سیناریو میں سپورٹ کیا گیا تھا، آگے اللہ تعالیٰ نے جو جماعت کو بچانا تھا، کس گند میں یہ ملک بحیثیت مجموعی جھونکا جانے والا تھا، اور کس طرح کے سٹیک ہولڈرز آگے پیدا ہونے تھے سوشل اور پولیٹیکل سیناریو میں، یہ خلفاء یا احمدیوں کو نظر آئے یا نہ آئے، اللہ تعالیٰ جو اومنی پوٹنٹ ہے اور ہر وقت وہ علیم و خبیر ہے، اس کو تو پتہ تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے اور یہ کدھر جا رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح کے 84 کی ہجرت اگر شورا بلا کے تو ان سے کی جاتی مشورہ کر کے،
تو کون احمدی ہے جو خلیفہ وقت کے ملک چھوڑنے اور اپنے سے جدا ہونے کے اوپر راضی ہونے کا ووٹ دے دیتا کہ جی جی بالکل حضور جائیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کا جبری تقدیر کا فیصلہ تھا، اور آئندہ آنے والے زمانوں نے یہ بتایا۔ 84 آنورڈ آپ پاکستان کے حالات کا مشاہدہ کر کے دیکھ لیں کہ وہاں اگر خلافت ہوتی تو کتنی وائبرنٹ اور کس طرح کتنی فعال رہ سکتی تھی۔ اگر وہ فزیکلی خلیفہ وقت کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکتے یا نہ بگاڑتے، تب بھی حالات کیا ہوتے؟ تب اسی طرح پھر بار بار مطلب کسے خلافت کی بجلیاں کٹ رہی ہونی تھی نا، جو ذرا سی بات ہونی تھی تو آپ کے وہ ہر چیز سارے جیمر لگ جانے تھے، اور جناب انٹرنیٹ بند، فلانی شاہ بند، گراؤنڈوں میں پانی چھوڑ دو، آپ کے جلسہ گاہ، یہی کچھ آپ کے ساتھ ہونا تھا۔ مگر ان کو ہم نہیں جانتے تھے، خدا جانتا تھا، اور جانتا ہے، ہوتا ہے ہمیشہ۔ حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود اسلام نے جو فرمایا ہے کہ تم سو رہے ہوگے تو وہ تمہارے لیے جاگ رہا ہوگا۔ اس طرح کے خدا کو جس کا تعارف حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کروایا ہے، اس کو ماننے کے بعد خلفائے احمدیت بھی اسی خدا پہ بھروسہ رکھتے ہیں، اور عامت الناس میں جو بیعت کنندگان احمدی ہیں وہ بھی اسی خدا کو مانتے ہیں۔ جو ہے سرے راہ پر کھڑا وہ خود میرے مولا کریم، پس نہ بیٹھو راہ میں میری شریران دیار، مجھ کو پردے میں نظر آتا ہے ایک میرا معین، تیغ کو کھینچے ہوئے اس پر کہ جو کرتا ہے وار، اور لوگ 100 بک بک کریں پر تیرے مقصد اور ہیں، تیرے بھیدوں کے فرشتے بھی نہیں ہیں رازدار۔ اس خدا کو ماننے کے نتیجے میں اپنی رائے عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ چھوڑ کے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے وہ جو ایک کمنٹ 3-4 دفعہ کیا گیا ہے نا کہ جی وہ 74 میں یہ نہ ہوتا، بھٹو کو جو پسند کیا تھا تو آج عمران کو پسند کیا، پہلے تو ان دونوں سیناریوز میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دوسرا، جس وقت کی میں نے گزارش کی ہے اس وقت تو راول پنڈی، وہ پچھلے دنوں شوکت مجوکا صاحب، کیا مطلب ایک بلدیہ کا جو چیف افسر ہی تھا نا، وہ پوسٹنگ ہونے پہ وہاں ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ ایک ڈاکٹر نے چکوال میں ہاسپٹل کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کا چارج لینا ہے تو وہاں پہ تماشے لگ رہے ہیں، اور گورنمنٹ بکواس ساری سن رہی ہے چپ کر کے، اور عمران خان کی حکومت تھی۔ ان کو یہ سوال مطلب اگر ان میں ذرا سی انسانیت ہوتی تو وہ کہتے وہ اس نے چارج لینا ہے بھائی، پوسٹنگ ٹرانسفر کا حق لبیکیوں کا نہیں ہے، مولویوں کا حق نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ فلانے کی ہم نے پوسٹنگ ہونے دینی ہے جو فلانے کی نہیں ہونے دینی۔ اداروں کا، گورنمنٹ کے مختلف شعبوں کا کام ہے، انہوں نے کیا ہے، آپ ہوتے کون ہیں اس پہ بک بک کرنے والے؟ کسی نے سنی یہ آواز اس وقت کے انٹیریئر منسٹر سے یا پرائم منسٹر کے منہ سے؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو مولویوں سے 2 قدم آگے بڑھ کے مخالفت کرتے ہیں کہ خدا دا واسطہ جے کتے سانو کچھ نہ آکھیا جے، ساڈی حکومت قائم رہ جائے، اس طرح کے ٹٹ پونجیوں کو لیڈر ماننا مجھ سے نہیں ہوتا۔ اور وہ یہ تھے، انہوں نے یہ ثابت کیا۔ اس کی بجائے پرویز مشرف سے میں نے پروگرام میں ایک دیکھا کہ وہ امریکہ میں تھا، اس سے ایک لڑکی نے سوال کیا کہ میرا یہ مسئلہ ہے کہ پاسپورٹ کے اوپر احمدی لڑکی تھی، میڈیا ٹاک میں، اس نے کم از کم شرافت سے آگے سے یہ جواب دیا کہ مجھے آپ سے ہمدردی ہے، آئی نو دا ایشو، میرے کلوز سرکل میں بہت سے احمدی ہیں اینڈ دے آر ویری گڈ پیپل۔ یہ پرویز مشرف کے پریزیڈنٹ کے الفاظ تھے۔ لیکن میں معذرت چاہتا ہوں، اس وقت کی سچویشن میں میں کوئی امید افزا بات نہیں کر سکتا۔ اس سچویشن کو اب انڈو کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اور آپ لوگوں کے مسئلے کو ہم سمجھتے بھی ہیں، ہمیں احساس بھی ہے۔ کم از کم انسان شرافت کا ثبوت دے، بات تو سیدھی کرے۔ اتنی بڑی منافقت جو لے کے چل رہے تھے، وہ منافقت چلنی ہی نہیں تھی۔ اب وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ وہاں پہ ظلم ہو رہے ہیں، وہ ظلم تو ہو نہیں تھے۔ آپ نے نیا ظلم کون سا بتانا ہے؟ میں نے پوری ایک سپیچ گزارش کی ہے اور انشاءاللہ اب پیش کرنی ہوگی، لیکن اچھا ہے کہ پہلے 3-4 پروگرام ہو گئے ہیں کہ میں اس کی سپیچ عمران خان کی اپنے پروگرام میں اس کا جو ایکسٹریکٹ ہے وہ کیوں پیش کر رہا ہوں۔ وہ جو دہائیاں دی ہیں اس نے انسانی حقوق کی،
آزادی اظہار کی، غلام نہ ہونے کی. آپ غلام نہیں ہیں تو ہم آپ کے مسلی تھے، ہم غلام تھے آپ کے. ہم نے یہ سارا کچھ برداشت کیا جس پہ اب آپ باں باں کر رہے ہیں، اور عزت سے برداشت کی ہے، سیدھے کھڑے ہو کے برداشت کی ہے. کسی نے نہیں کہا کہ میرے گردے فیل ہو گئے تو میری ماں مر گئی تو میرے بچے چکے جان دیں. ہمارے بھی بچے تھے، ہمارے بھی ماں باپ تھے. میں نے عرض کیا نا، طاہر مہدی جب جیل میں تھا بیٹھا رہا نا شریف آدمی، 2 بھائی اس کے اسی دوران میں فوت ہوئے، منہ نہیں دیکھنے کے لیے کسی نے موقع دیا. 1 دن کی ضمانت منظور نہیں ہوئی، ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. لیپ ٹاپ سے قرآن شریف نکل آیا تو وہ سپریم کورٹ ضمانتیں ریجیکٹ کر رہی ہے. نکل کے آیا ہے، لیپ ٹاپ سے قرآن شریف نکل آیا جی. ان کے ضلعوں کے جج اور ضلعوں کے جو لوئر عدلیہ کے ہیں وہ مدرسۃ الحفظ کے پرنسپل کی ضمانتیں منسوخ کر رہے ہیں اور اس پہ جشن منائے جا رہے ہیں. طارق کے نام کے ساتھ سید لکھا ہوا ہے جی، اس کی ضمانت نہیں ہونے دینی. ٹھیک ہے وہ ضمانت ہوئی، لیکن آپ کے سامنے یہ سارے کھلواڑ ہوتے رہے. جب آپ اس وقت چپ تھے تو اب بھی چپ رہے ہیں. پھر انسانی حقوق تو پھر انسان ہے جو 2 ٹانگوں پہ چل رہا ہے نا، اور کان میں برکیاں نہیں ڈال رہا، وہ سارے ہی انسان ہیں. یہی تو ہم آپ سے اس وقت کہہ رہے تھے کہ انسانیت کی سطح پہ واپس آؤ. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت فرمایا، قرآن شریف نے ریکارڈ کیا کہ قُلْ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. ان باتوں پہ آ جاؤ، کم از کم اکٹھے ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. تو انسانیت مشترک تھی نا. آپ نے اس انسانی اشتراک کا بھی انکار کیا. اس بنیاد پر میں نے کہا تھا کہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کو مسیحا اور نجات دہندہ مان کے تو آپ کے پیچھے پیچھے نعرے مارے جائیں. تو میرے بھائی یہ جو ہمارے، میں اب نام نہیں ان کا لے سکا، کچھ یاد تو ہے، لیکن اب کمنٹس کو اصل میں اگر بہت زیادہ یہاں ڈسکشن ٹیبل پہ رکھ لیا جائے تو وہ ایک نیا کٹا کھل جاتا ہے. گزارش صرف یہی کرنے کے مقصد تھا کہ پولیٹیکل انکلینیشن کا کوئی انکار نہیں میں نے کیا، وہ ہوتی ہیں. پولیٹیکل لائکنگز بھی ہیں، ڈس لائکنگز بھی ہیں. میرٹس اور ڈی میرٹس کا شعور اور ادراک بھی ہوتا ہے اور ہونا چاہیے انسانوں میں. آپ کسی کو کیوں پسند کرتے ہیں، اس کے یہ میرٹس ہیں. آپ کیوں ناپسند کرتے ہیں، یہ ڈی میرٹس ہیں. اور دنیا بھر میں آپ کو ووٹنگ رائٹ جہاں ملتا ہے آپ وہاں اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، آپ اس سسٹم کا حصہ بنتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. لیکن کم از کم آپ کے جو بیسک رائٹس ہیں، برتھ رائٹ میں ووٹ کا رائٹ آپ کا برتھ رائٹ ہے. آپ پیدا ہوئے ہیں جہاں پہ، آپ وہاں کے ووٹر ہیں بغیر کسی فردر کوالیفیکیشن کے. تو جس جگہ پہ آپ کے اس حیثیت کا انکار کیا گیا ہے، میں نے ایک دن گزارش کی تھی نا کہ آپ کو پہلے پاسپورٹ ملتا ہے، پھر نیلا پاسپورٹ ملتا ہے، پھر آپ کو اپلائی کرتے ہیں، پھر اپنی نیشنلٹیاں کٹواتے ہیں، پھر آپ کو نیشنلٹی ملتی ہے، پھر آپ ووٹ دیتے ہیں. یہ تو ہو گئے ان جگہوں پہ جہاں آپ ہجرت کر کے گئے ہیں، جہاں آپ پیدا ہوئے ہیں وہاں آپ کی ویزا فری انٹری ہوتی ہے. جہاں آپ پیدا ہوتے ہیں وہاں پہ ووٹ دینا آپ کا بنیادی انسانی حق ہے، برتھ رائٹ ہے. آپ وہاں پیدا ہوئے ہیں، آپ اسی ملک کے شہری ہیں. آپ کو وہاں سے جنہوں نے اجنبی بنانے میں اپنے 3 سالہ اقتدار کی خاطر، اور بعض نے پرویز الہی جیسوں نے 3 مہینوں کے اقتدار کی خاطر آپ کو وہاں انسان ہی نہیں سمجھا، اور ان حقوق سے انکار کر کے وہ پھدکتے رہے اور ناچتے رہے ہیں کھڑے ہو کے. یہ پرویز الہی وہی تھا جو کہتا تھا انہیں جتھے جانا ہے چلے جان، رہنا ہے تو اقلیت بن کے رہن. اب پھر تم بھی رہو وہاں پہ اقلیت بن کے ننگے سر. جو حالت تمہاری ہو گئی ہے اب کرو، پچھلی عمرہ یہی دھکے کھانے سر. تو یہ حالت جو ہے نا، اس حالت میں ہماری پولیٹیکل انکلینیشن مجھے نہیں نظر آتی. ہاں جس دن عام واقعتاً وہ پولیٹیکل لیڈرز ہوں گے، جس دن وہ واقعی ان باتوں کو کہیں گے، یہ احساس ان سب کو ہو چکا ہے کہ ہم فوج دے تھلے لگے ہیں جی اسی. یہ احساس ان ساروں کو ہو چکا ہے کہ ہماری پارلیمنٹ کی جو سول سپریمیسی ہے وہ حاصل نہیں ہے ہمیں. یہ احساس ان میں سے کسی کو نہیں ہے کہ ہم نے ایک انسانی طبقے کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا ہے اور اس پہ وہ قائم ہے. تو جب تک وہ اس پہ قائم ہیں، میں ان کے
اندر جو اکھاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے اور ان کو کھاؤں کدھر کی چوٹ اور بچاؤں کدھر کی چوٹ کا ماحول پیدا ہوا ہے، مجھے اس میں ان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، بیکاز انہیں، وہ ایک عربی شاعر نے کہا ہے کہ میرا جو مالک ہے اس کو اس کا کتا مجھ سے زیادہ پسند اور عزیز ہے، اور مجھے بھی اپنا مالک اس کے کتے سے زیادہ پسند نہیں ہے، بلکہ اس کا کتا ہی مجھے اس سے زیادہ عزیز ہے۔ یہی بات ہے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔